सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 14 साल हो गए हैं और अब उसकी तहरीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, मगर इस सूबे को 95% और विफाक को 55% कमा कर देने वाला, उसके टैक्स के महसूलात में कंट्रीब्यूट करने वाला ये शहर बुरी तरह से तरस रहा है। बुनियादी शहरी सहूलतें हैं ही नहीं, शहर की निस्फ आबादी को पानी नहीं है, गलियों और सड़कों पर उबलते गटर आम बात हो गए हैं और गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। कचरा उठाने का निज़ाम फिर नाकारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और रही सही कसर बल्कि सारी कसर पूरी कर दी बारिशों ने। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में होने वाली बारिशों ने तो कराची को जैसे खंडरात का शहर बना दिया। तशवीश की बात है कि पिछले माह की तरह इस माह भी औसत से कहीं ज़्यादा बारिश की पेशेंगोई है। पिछले हफ्ते हमने आपको कराची के कुछ इलाकों की सड़कों की मखदूश हालत दिखाई थी और आज हम एक मरतबा फिर इस शहर कराची की सड़कों का हाल, आज का हाल और आवाम की दुहाइयाँ दिखाते हैं, सुनाते हैं। हम अपना काम करते रहेंगे। हमें मालूम है कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे, यहाँ की हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या उसकी इत्तेहादी MQM, वो एक खामोश तमाशाई हैं। ये देखिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ुहैब अहमद की ताज़ा रिपोर्ट। कराची वालों की दुहाई पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्यादा बारिश में ज्यादा पानी आने पर सड़कें बैठ गईं और सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। अब गड्ढे हैं, धक्के हैं और इंतजामी बेहिसी है जिसके आदी कराची के बासी पहले से हैं। उधड़ी सड़कों पर पानी और कीचड़ शहरियों को तिगनी का नाच नचा रहा है। लियाकताबाद से अहमद जिन्ना रोड अगर जाना है तो जहांगीर रोड का पुलिस रात पार करना जरूरी है। यहाँ हर कदम पर हर गाड़ी सरबसजूद नजर आती है। जमाने गुजर गए, न तरक्याती काम मुकम्मल हुआ, न शहरियों की तकलीफ खत्म हुई। रोजाना यहाँ से हजारों शहरी और सैकड़ों गाड़ियाँ सफर करती हैं और इसी अजियत का शिकार होती हैं। दो महीने हो गए इसी रोड से गुजर रहे हैं। इतने टोए खड्डे, कई दफा सामान लेके मैं खुद भी गिरा हूँ बहुत दफा। कराची सबसे ज्यादा पे टैक्स करने वाला शहर है, हम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्या मिल रहा है? ये टूटी हुई सड़कें, ना पानी है और कोई भी चीज हमें सही व्यवस्था नहीं हो रही है। बारिशों ने कराची वालों को ऑफ रोड एडवेंचर की सहूलत भी दे दी है जो जेल चुरंगी फ्लाईओवर के नीचे दस्तयाब है। बस आपको अपनी कीमती गाड़ियों के सस्पेंशन की कुर्बानी देनी होगी। हमारी गाड़ियों का हाल देख लें, जो कि साल भर चलने वाली गाड़ी है, तो ये इसी रोड के ऊपर ये गाड़ियां खराब हुई हैं। 2-3 दफा तो गाड़ी फंसी है, लोगों ने धक्का देके निकाला है। गाड़ियाँ कल्टी भी हो गई है बारिश के दौरान, तो इस यहाँ पर गाड़ियाँ कल्टी हो गई हैं। किसी का बाइक वाले की टांग टूट गई है, किसी का सर फूट गया है। एक तो बच्चा मेरे ख्याल से गिरा था, उसके सर में बड़ी जबरदस्त चोट लगी थी। कितनी बार लेडीज बाइक के पीछे बैठी होती हैं और वो गिर जाती हैं क्योंकि ऊपर नीचे जगह है। तो 2-3 बार हमने कंप्लेन भी की, बोला होगा, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। कराची को इन लोगों ने बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया। हालांकि कराची इनको हर चीज दे रहा है, जो भी बोल टैक्स, जिस तरह बिजली का, कोई भी हमारे को सहूलत नहीं है। लियाकताबाद अंडरपास से गुजरना एक ऐसा इम्तिहान बन चुका है जिसे पास करना इंतहाई मुश्किल है। ये सड़क हाल ही में तामीर हुई है जिसका कोई हाल नहीं बचा। इस सड़क से मोटरसाइकिल सवार गुजरे तो कमर दर्द और कार सवार गुजरे तो मेंटेनेंस का खर्च उनके लिए सुहाने रू बन चुका है। इसी अंडरपास के ऊपर लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क बुरी तरह मखदूश है। बारिशें हुए कई रोज गुजर चुके हैं लेकिन इस सड़क पर अब भी पानी और कीचड़ मौजूद है। गाड़ियों तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुहाल है। ये रोड बारिश होने से पहले खराब है। गाड़ियों का बेड़ा अगर हो जाता है, लेडीज से गिरते हैं लोग। पानी भी है, गंदगी है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। बहुत परेशानी है, मुझे नहीं, सारे गुजरने वालों को परेशानी है। ये गरीबाबाद है। यहाँ रहने वाले गरीब सारा साल इसी सूरत हाल से दो चार रहते हैं, चाहे बारिशें हों या ना हों। गटर उबले हुए हैं, गलियाँ और सड़कें गंदे पानी से भरी हुई हैं, ट्रैफिक जैम है और कोई सुनवाई नहीं। सबका यही हाल हो रहा है, कहीं पे जाने की जगह नहीं है, बारिशों में से निकल नहीं सकते। बारिशें कम होती हैं, गटरों का पानी ज्यादा होता है। मैं तो काफी अरसे से देख रहा हूँ कि यहाँ गंदगी है और इंतहाई ज्यादा परेशानी है और मैं ख्याल से तब्दीली कब आएगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंसान को बदबू तापुन से मार रहे हैं, सिर्फ मारने का ठेका लिया हुआ है इन हुक्मरानों ने। बहुत ज्यादा सड़कें टूटी हुई, गंदगी, गटर उबल रहे हैं, बहुत बुरा हाल है कराची का। अल्लाह ही रहम करे कराची के ऊपर। तो इतना अरबों पैसा मिला है कराची के लिए, ना कराची की आवाम के लिए नौकरियां इनके पास,
اور نہ ہی ان کے لیے کراچی کے یہ حالات صحیح کرنے کا پیسہ ہے. سارا پیسہ انہوں نے اپنے بینکوں میں سوئس بینکوں میں بھر کے رکھا ہے. احمد جناح روڈ کو شارع فیصل سے ملانے والے اس راستے کا حال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مزار قائد کے عقب میں اس راستے پر اب بھی شارع قائدین کے آثار مل جاتے ہیں کیونکہ شارع غائب ہو چکی ہے اور اس کی جگہ سڑک پر گڑھوں نے لے لی ہے جن پر آئے روز حادثات ہوتے ہیں اور ہر گزرنے والا شہری اذیت کا شکار. پبلک کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے نا, آنے جانے کے راستے ٹریفک اس طرح جام اور بلاک ہو رہے, پبلک بہت پریشان ہو جاتی ہے, خاص کر بارش کی وجہ سے. گٹر کی لائن خراب ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, یہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے. دن پر اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ بچے گر جاتے ہیں, عورتیں گر جاتی ہیں, لوگ سامان سارا گر جاتے ہیں. یہاں پر نمازی جا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے نمازی کپڑے لوگ خراب جاتے ہیں اکثر. اتنا برا حال ہے روڈ کا, یقین کریں گزرنا مشکل ہے روڈ پہ یہاں سے. اور جب بارش آتی ہے نا اس ٹائم ایسا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کوئی سیوے پہ یہاں پر آ گئے. یقین کریں آپ, یہ روڈ پورے سال ایسے ہی رہتا ہے, یہاں پر ٹوٹا پڑا روڈ رہتا ہے. عسکری پارک اور پرانی سبزی منڈی کے سامنے مین یونیورسٹی روڈ پر پڑنے والے ان گڑھوں کے احترام میں ٹریفک رک سا جاتا ہے. اس سڑک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر بارشوں کے دوران انتظامی اہلکار اور حکومتی عہدیدار یہاں فوٹو سیشن ضرور کرواتے ہیں, لیکن پھر بھی اس سڑک کی حالت شہر کی دیگر سڑکوں سے مختلف نہیں. پورے کراچی کا یہی حال ہے, سب چور بیٹھے ہوئے میرے بھیا. ایم پی خریدنے کے ان کے پاس پیسے ہیں مگر کراچی کے لگانے کے کوئی پیسے نہیں ہے. عوام کو اس طریقے سے چھوڑا ہوا ہے کہ ہماری تو کوئی سنوائی نہیں ہے نا بھیا, ہم تو کراچی کے لوگ ہیں. کس قدر رش ہے اور اس کے اندر گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے چل رہی ہیں, کھڈا یا کوئی چیز نظر نہیں آتی, گرتا ہے, لگتی ہے. تو خدارا ہم تو یہی کہیں گے جو یہاں پر لوگ ہیں جن کے اختیار میں یہ چیزیں ہیں کہ اس کو صحیح کرائیں. شہر کے بیچوں بیچ مرکزی شاہراہوں کا یہ حال ہے تو مضافاتی اور صنعتی علاقوں کا حال کیا ہوگا, اس کا اندازہ نئی کراچی کے صنعتی علاقے کو دیکھ کر بخوبی ہو جاتا ہے, جہاں مسائل تو نت نئے ہیں لیکن سڑکیں وہی پرانی. شفیق موڑ ہو یا گودرا یا پھر ایوب گوٹ, ایک عرصے سے یہاں کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں. ملاحظہ فرمایا آپ نے, گڑھوں کے درمیان کہیں کہیں سڑک. یہ شہر کراچی ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس شہر کو اس کنٹریبیوشن کا جس کا کہ وہ دے رہا ہے وفاق کے خزانے میں اور صوبے کے خزانے میں, اس کا کیا صلہ مل رہا ہے, اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے. یقینی طور پہ یہ صورتحال جب ہم دیکھ رہے ہیں, ہم تصور یہ کر سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس سے آگاہ ہوں گے, ان کے اتحادی MQM اس سے یقینی طور پہ آگاہ ہوں گے. اگر نہیں آگاہ ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ یہ صورتحال کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ کوئی ہم نے کوئی خلا سے تصویر بنائی نہیں ہے, نہ یہ خلائی معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. سب کے سامنے ہے یہ پورا معاملہ, اور یہ صورتحال مزید خراب ہوئی ہے 30 مارچ کے بعد, جب باقاعدہ MQM نے فیصلہ کیا 34 سال میں چوتھی بار کہ وہ پیپلز پارٹی کی اتحادی بنے گی. اس کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ عمران خان کی حکومت کو خیرباد کہا, PTI کی حکومت کو خیرباد کہا, بلکہ اس حکومت کے گرانے میں اور اس حکومت کو ختم کرنے میں اس کا مرکزی کلیدی کردار رہا. اس کلیدی کردار کے عوض کراچی والوں کو یہ یقین دلایا گیا اور شہری سندھ کو اس جماعت کی جانب سے یعنی کہ MQM کی جانب سے یقین دلایا گیا کہ کراچی کی اب قسمت پلٹ جائے گی, کیونکہ اب ہم نے ایک بار پھر فیصلہ کیا ہے 34 سال میں چوتھی بار کہ ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے, پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں گے. جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ کہ انہیں ایک وزارت ضرور ملی, میری ٹائم منسٹری ملی اور فیصل سبزواری وزیر بن گئے, مگر اس کے علاوہ اگر کراچی کو اس حوالے سے کچھ ملا ہو, آج تک 4 مہینے سے زائد ہو چکا ہے. کم از کم کراچی کے 3 کروڑ شہری تو اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, وہ کہ وعدے بے شمار تھے اور سبز باغ ان گنت دکھائے گئے تھے. آپ کے سامنے معاہدے کے نکات ہیں. یہ صرف پیپلز پارٹی کا معاہدہ نہیں ہے, یہ پوری متحدہ اپوزیشن کا معاہدہ ہے. پورے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں. نیک نیتی سے کوشش ہے, انشاءاللہ اس میں ہم عمل بھی کریں گے. ہم مل بیٹھ کر اس کے اوپر ساری چیزوں کے اوپر مشاورت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر عمل درآمد جلد سے جلد ہو, جلد سے جلد ان کے اوپر کمیٹیز بنے, جلد سے جلد اس کے اوپر کمیشنز بنے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو. جو ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو ہم نے ٹائم لائن دی کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بااختیار کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کو 1 مہینے کے اندر اندر اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا. اس میں سارے اختیارات بلدیاتی اداروں کو ملنے چاہیے. باقی یہ سارے ایشوز ہم مل بیٹھ کے ہی طے کر سکتے ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں جو بلاول صاحب نے جس نیک نیتی کے ساتھ بات کی ہے, ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ایک ینگ قیادت ہے بلاول صاحب, شاید وہ سوچ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا, ان کے اندر ایک جذبہ نظر آیا ہے.
یہ وہ گفتگو ہے جو ہم نے 4 ماہ پہلے سنی. یہ وہ وعدے ہیں، وہ سبز باغ ہیں جو ہمیں 4 ماہ پہلے دکھائے گئے. کراچی والوں کو بتایا گیا کہ اب MQM اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا ہے، اب کراچی کی قسمت بدل جائے گی. کتنی بدلی کراچی کی قسمت اور کراچی کا حشر نشر کیوں جاری ہے، ان سوالوں کے جواب پوچھیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں MQM کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن، رکن سندھ اسمبلی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. یہ فرمائیے گا کہ MQM کو آپ کی پوری قیادت کو کیسے نیند آ جاتی ہے اس پوری صورتحال میں جس سے کراچی گزر رہا ہے، 14 سال سے گزر رہا ہے، چوتھی بار آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں. 4 مہینے پہلے آپ نے کیا سبز باغ دکھایا اس شہر کو، کیسے بتایا آپ نے کہ کیا کیا یہاں پہ قسمتیں اب بدل جائیں گی اس پورے شہر کی. تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو، آپ کی پوری قیادت کو رات کو نیند آ جاتی ہے اطمینان سے؟ کامران بھائی، آپ نے 10 منٹ کا انٹرو دیا ہے تو میرا شیئر جو رائٹ ٹو شیئر ہے رپلائی کا، وہ بھی برائے مہربانی بلا توقف پیش کرنے کی اجازت دیجیے گا. پہلی چیز تو یہ کہ اگر طنز کے نشتر کے ساتھ میں بھی گفتگو کروں تو میرا خیال ہے میں اور آپ دونوں موضوع سے ہٹ جائیں گے، اور میں آپ کے لب و لہجے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو اصل گریٹر کاز ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس سے صرف نظر ہو جائے گی. مسئلہ سارا یہ کہ 2013 سے 2018 تک اس شہر کے اندر کراچی ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا، اور متحدہ قومی موومنٹ نہ صرف اس کی نشانہ بنی بلکہ بدترین اپوزیشن کے اندر بدترین ہمارے خلاف ایک بالواسطہ آپریشن بھی ہوا. نتائج شہر کے حق میں آئے، بہرحال روشنیوں کا شہر بنا، جرائم سے شہر پاک ہوا. اس کے بعد ہمارا مسلسل اس ٹارگیٹڈ آپریشن میں یہ ہمارا مطالبہ رہا کہ اب کیونکہ آپریشن ختم ہو گیا تب کراچی کو ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. عمران خان کی گورنمنٹ آئی، 3.5 سال میں ہمارا یہی معاہدہ تھا. یہاں پر باہر سے آ کر MNAs MPs میں مسلط رہے. میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، وہ حکومت تھی. آج ان حلقوں کو بھی آپ اسی طرح دیکھ لیں. اگر MQM نے کوئی کام نہیں کیا تو وہاں پہ بھی دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی، لیکن ذمہ داری میری ہے کیونکہ میری سیٹیں، میری جماعت کی سیٹیں چھینی ہوئی تھی. بڑے ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ میں اختلاف کروں گا کامران بھائی. عوام کو، ہمیں، آپ بھی شہر کے بیٹے ہیں. اس شہر میں جس طرح آپ کی فیملی بھی انہی سڑکوں اور شاپنگ سینٹروں، اسپتالوں اور کالجوں میں جاتی ہے، ہم سب کی فیملیز بھی یہیں رہتی ہے. ہم کوئی دوسرے سیارے پہ تو رہتے نہیں، نہ دوسرے صوبے سے آگے یہاں MP MNA منتخب نہیں ہوئے. میرا بیٹا، میری وائف، میری بیٹی بھی انہی سڑکوں اور انہی پارکوں، انہی اسپتالوں، انہی کالجوں کے پاس انہی مسائل سے سفر کرتے ہیں. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. برائے مہربانی یہ تاثر بالکل دینے کی کوشش نہ کی جائے. ہم اپوزیشن بینچز میں ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت کا آج تک ہم حصہ نہیں ہے، جبکہ 3 ماہ پہلے سے یہ وزارتیں ہماری منتظر ہیں، جو کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے کہا. ہماری نیک نیتی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کے اس پروگرام میں 4 سوال اور ہونے چاہیے تھے. براہ راست بلاول صاحب سے مطالبہ. اب اظہار بھائی یہ بتا دیجئے، بہت اطمینان سے میں نے آپ کی ساری گفتگو سن لی کہ آپ نے ایک حکومت گرا دی، اور آج بھی آپ چاہیں تو یہ حکومت بھی گر جائے. آپ کو اطمینان ہے پچھلے 4 مہینے میں جو کچھ آپ نے حاصل کیا اس شہر کے لیے، اس اتنی بڑی آپ کا اسٹیک ہے، اتنی بڑی آپ کی قوت ہے، اس کی بنیاد پہ صرف مجھے یہ بتا دیجئے، چلے میں اب یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو رات کو نیند آتی ہے یا نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کی توقعات اور آپ نے جو ہمیں بتائی تھی کہ کیا کیا ہونے والا ہے وہ سب پورا ہوا ہے؟ آپ کو اطمینان ہے؟ کامران بھائی، آپ نے مجھے 2 منٹ بھی بات نہیں کرنے دی. میرے خیال ہے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی. 8 منٹ کا انٹرو اور اس کے بعد آپ. ارے اظہار بھائی، میرے سوال کا جواب دینا. آپ یہ جو آپ بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور بالکل 100% دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں خود اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. یہ ساری دنیا کو میں نے بھی پچھلے 40 سال سے سنا رہا ہوں. خدا کے لیے اظہار بھائی، یہ پچھلے 4 مہینے کی بات کر لینا. 40 سال آپ کو 40 منٹ تک تو پروگرام میں آپ یہ 40 سال کی بات کریں گے، یہ 4 مہینے کی تو بات بتا دیجئے نا پلیز. میں بتا رہا ہوں، آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میں بالکل بات کروں گا، لیکن آپ اسی طرح اگر طنز کے نشتر چبوتے رہیں گے تو میں سر تسلیم خمی کروں گا نا، کیونکہ آپ بھی عوام کی بتا دیں اظہار بھائی، 4 مہینے میں فیصل سبزواری کی وزارت کے علاوہ لیا کیا ہے آپ نے کراچی کے لیے؟ 2 وزارتیں پہلے بھی تھیں ہمارے پاس، 2 وزارتیں آج بھی ہیں. فیصل سبزواری بھائی کی وزارت کابینہ کا حصہ. لیکن میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ نہیں ہیں. میری گزارش سن لیں. 4 سوال مجھے آپ سے اور متوقع ہیں جو اس معاہدے کے اوپر جو
तमाम मुल्क की कौमी जमातों के सिग्नेचर थे, उसमें ये सवाल जरूर मैं आपकी तरफ से रखता हूं। शहबाज शरीफ साहब, मेरे मुआहदे का क्या हुआ? बिलावल साहब आपके सिग्नेचर थे, मौलाना फजल रहमान साहब के सिग्नेचर थे। मैंने शहर का मुकदमा कौमी मुकदमा रखा और 3 काम एमक्यूएम ने ऐसे किए कामरान भाई, जो कि सोशल मीडिया पोस्टर या बैनरिंग नहीं है। वो सबसे बड़ा मुकदमा 140A का है जो हमने ही लड़ा है। कोई और जमात गई है क्या इंतखाबात में? जबरदस्ती इमरान खान साहब और असद उमर साहब को घसीट के ले गए। ये बताइए कि अगर आप इस हुकूमत को ये कहें कि ये आप हमसे वादे किए थे, आप ये पूरे करें वरना हम निकलते हैं, क्या ये बहुत ही अनहोनी बात होगी? 3.5 साल भी हमने किया ना, बजट भी पास कराए, हम मुख्तलिफ ताने सुनते रहे महंगाई के। इस बार भी यह हक हमारा है, हम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर, ना कोई दबाव है, खुदा मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन अब ये कम से कम हमारे इस अमल को पजीराई दें कि ऐवानों में, अदालतों में कराची की तामीर, कराची की आबादी, कराची की चलें, अगर आपको इत्मीनान है, अल्लाह आपको खुश रखे और अवाम आपको इसका बहुत सिला देगा। अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा और बहुत आपको इसका सिला मिलेगा। बहुत मुझे लग रहा है कि आपको इस पे इत्मीनान है, आपने जो कुछ कर सकते थे आपने किया। ये शहर भी सुन रहा है और आप अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश इज़हार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।